اگر پائخانہ معمول کے حساب سے زیادہ ہو، یعنی پھیل گیا ہو، یا بیرونی نجاست اس میں لگی ہو، یا جو ہے خون آ گیا ہو، تو پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاک نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر یہ تینوں چاروں صورتیں نہ ہوں، صرف اور صرف پائخانہ اپنی جگہ سے نکلا ہو، تو اس سے ٹیشو سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے اور مٹی کے ڈیلوں سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے۔ 3 مختلف ٹیشو ہوں، یا 3 مختلف مٹی کے ڈیلے ہوں، یا 3 مختلف پتھر ہوں۔ البتہ ایک مٹی کا ڈیلا یا جو ہے ایک پتھر سے بھی پاک کیا جا سکتا ہے، لیکن مختلف کونوں کے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر کے 3 کونے ہیں، تو ایک کونے سے صاف کیا اور اس طرح سے پکڑا کہ دوسرے کونے سے صاف کیا، اور اس طرح سے پکڑا کہ تیسرے کونے سے صاف کیا، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب جو ٹیشو سے یا ڈھیلے سے یا پتھر سے پاک کرنے کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت تک پاک کرنا چاہیے جب تک کہ نجاست کے ذرات پائخانے کی جگہ سے دور ہو جائیں، یعنی ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ پائخانے کے جو ذرات ہیں پائخانے کی جگہ پر سے صاف ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں اس کو پاک شمار کیا جائے گا اور پانی سے پھر دھونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ کہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد میں نے پیشاب کی جگہ کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، پائخانے کی جگہ کو پاک کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس کی نماز تو صحیح ہے، لیکن آئندہ نمازوں کے لیے پائخانے اور پیشاب کی جگہ کو پاک کرے اور وضو جو ہے کر لے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے، اس سلسلے کا 8واں درس ہے ہمارا۔ تو ہم پہنچے ہیں نجاسات، یعنی جیسے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ مطلق پانی ہمیں نجاست کو پاک کرنے میں کام آئے گا۔ تو کون کون سی نجاستیں ہیں کہ جن کی نجاست کو مطلق پانی سے جس کی نجاست کو دور کیا جائے مطلق پانی سے۔ تو آج ہمارا بیان ان نجاسات کے بارے میں ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس پیشاب اور پائخانہ یہ عین نجس شمار ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس نجاسات 10 ہیں، ان میں سے پیشاب اور پائخانہ عین نجس ہے، اور خون ہمارے پاس عین نجس شمار ہوتا ہے۔ منی کسی بھی ایسے جانور کی جس کا بیان آ رہا ہے جو خون جوہندہ رکھتا ہو، چاہے حلال گوشت ہو چاہے حرام گوشت ہو، اسی طرح تمام انسانوں کی منی جو ہے وہ مرد ہو یا عورت وہ عین نجاست شمار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مردار، کسی بھی چیز کا مردار جو خون جوہندہ رکھتا ہو، البتہ جس کا بیان تفصیل سے آ رہا ہے، تو وہ بھی عین نجاست شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کتا اور سور عین نجاست شمار ہوتے ہیں، اور اسی طرح کافر اپنی تینوں اقسام کے ساتھ جس کا بیان تفصیل سے آ رہا ہے وہ بھی عین نجاست شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح شراب جو ہے، شراب کی تمام قسمیں سب کے سب عین نجاست شمار ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اس جانور کا پسینہ جو انسان کا پائخانہ کھانے کا عادی ہے، اس کا پسینہ بھی عین نجاست شمار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ساری نجاستیں ہیں، یہ عین نجاست کسی پاک چیز کو لگ جاتی ہے تو اس پاک چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پاک چیز کو جب لگتی ہے تو وہ چیز نجس ہو جاتی ہے۔
مثال کے طور پر پیشاب اور پائخانہ میرے ہاتھ کو لگے یا میرے کپڑے کو لگے تو میرا ہاتھ یا کپڑا پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح خون اگر میرے ہاتھ یا میرے کپڑوں کو لگے تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اسی طرح باقی نجاستیں اگر کسی پاک چیز کو لگتی ہیں تو وہ پاک چیز نجس ہو جاتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آئندہ مسائل میں بیان ہوگا۔ تو اب ہم آتے ہیں پیشاب اور پائخانہ۔ پیشاب اور پائخانہ انسان اور جتنے بھی حرام گوشت حیوان ہیں اور وہ خون جہندہ رکھتے ہیں، ان سب کا پیشاب اور پائخانہ عین نجس شمار ہوتا ہے۔ اب خون جہندہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وہ حیوان اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کی سانس کی نالی سے خون جو ہے وہ اچھل کر نکلتا ہے، اس کو ہم خون جہندہ والا جانور کہتے ہیں۔ تو انسان اور اسی طرح تمام حرام گوشت حیوان جو ہیں جو خون جہندہ رکھتے ہیں، ان کا پیشاب اور پائخانہ نجس العین میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن وہ تمام جانور جو خون جہندہ نہیں رکھتے، اگرچہ وہ حرام گوشت ہوں، تو ان کا پیشاب اور پائخانہ پاک ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ منی جو ہے وہ انسان اور اسی طرح تمام حیوانات جو خون جہندہ رکھتے ہیں، انسان اور وہ تمام حیوانات جو خون جہندہ رکھتے ہیں، چاہے وہ حیوان حلال گوشت ہوں چاہے وہ حیوان حرام گوشت ہوں، سب قسم کے حیوانوں کی اور انسانوں کی جو منی ہے وہ نجس العین ہے۔ یعنی اگر وہ کسی ان حیوانوں کی منی کسی پاک چیز کو لگ جائے گی تو وہ چیز پلید ہو جائے گی، وہ نجس ہو جائے گی۔ لیکن جو حیوان خون جہندہ نہیں رکھتے تو ان کی منی جو ہے وہ پلید شمار نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں مردار تک، تو انشاءاللہ آئندہ درس میں والحمدللہ رب العالمین۔